نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آگاہ فرما دیا تھا. آپ نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. آپ نے فرمایا ان قریب میری امت پر ایک وقت آئے گا 5 کو یاد رکھیں گے 5 کو بھول جائیں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا. اللہ یہ ان کا تقویٰ تھا. وہ شریعت میں مسکرانا منع نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا. اور اب تو حضرت جی مسکرانے سے بڑی آگے گزر گئے ہیں. آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا. آپ نے فرمایا تو پل صراط سے گزر گیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور نہیں. آپ نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس نے عرض کیا حضور نہیں. آپ نے فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ ہاں جی یہ غفلت ہے حضرت, اور غفلت غالب ہے. بھول گئے ہم سارا کچھ. ہم نے مرنا ہے, مر کے دوبارہ اٹھنا ہے, ہم نے قبر میں جانا ہے, ہم نے حشر میں جانا ہے, ہم نے حساب دینا ہے, ہم نے پل صراط سے گزرنا ہے, ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, ہمیں ہمارے کیوں پر پوچھا جائے گا, ہمیں اپنی رات کا حساب دینا پڑے گا, ہمیں اپنے دن کا حساب دینا پڑے گا, کہاں سے کمایا کہاں پہ لگایا, حساب دینا. لیکن کیا ہے محبوب پہلے فرما گیا. آپ نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. فرمایا ان قریب میری امت پر وقت آنے والا ہے 5 کو یاد رکھیں گے 5 کو بھول جائیں گے. پہلا فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. دنیا سے محبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے. اور میں کہتا ہوں حضرت اس سے بڑی, میں مسافر آدمی ہوں اور میرے اپنے گھر کا بھی یہی حال ہے, اس سے بڑی دنیا سے دل لگانے کی اور بڑی کوئی دلیل نہیں ہوگی. حضرت جہاں بیٹھ کے ہم نے پیشاب کرنا ہے, جہاں بیٹھ کے ہم نے پخانہ کرنا ہے, جہاں بیٹھ کے ہم نے اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے, کیا کسی ڈاکٹر نے نیا نسخہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ واش روم میں مہنگی سی ٹائلیں لگائیں گے تو سلسلہ آسانی سے ہو جائے گا؟ نہیں. کیا ہوا ہے, ہم نے دنیا سے دل لگا لیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہمارے واش روموں میں حضرت جی لاکھوں کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. آج ہمارے واش روموں میں لاکھوں کی ٹائلیں لگی, لیکن وہ قبر جہاں جانا ہے جہاں رہنا ہے, بھائی یہاں کسی بیٹھے بندے کو قبر سے انکار تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو چلو اس سے بھی کوئی بات کر لیتے ہیں. مانتے ہو سارے کہ قبر میں جانا ہے, پھر تیاری کیوں نہیں؟ جہاں کوئی اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے, جہاں حضرت جی اگلے لمحے کا پتہ کوئی نہیں, جہاں اتنا بھی پتہ نہیں کہ آج رات بھی میں نے اس گھر میں سونا ہے کہ نہیں سونا. حضرت اس کے لیے تیاری تیاری تیاری. لیکن جس کے لیے پکا پتہ ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے, تو محبوب پہلے کیا فرما گئے یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. دنیا سے محبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے. اللہ قرآن میں اللہ نے کہا تھا والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت خیر والی بھی ہے, آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. لیکن کیا ہوگا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. پھر آگے جی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ. مال سے تو بڑی محبت کریں گے لیکن حساب کو بھول جائیں گے. حضرت ابراہیم بن ادہم کو کسی بندے نے 1,00,000 درہم پیش کیے, آپ نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے عرض کی حضور یہ حلال کے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے حلال کے ہیں, لیکن میں 1,00,000 درہم کا حساب نہیں دے سکتا. فرمایا کیا ہوگا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ. مال سے محبت کریں گے حساب کو بھول جائیں گے. کس کا حساب بھی دینا ہے. اور میں حضرت جی کسی کی بات نہیں کرتا, اپنی کرتا ہوں. اگر اس نے اس ویس کوٹ کا بھی پوچھ لیا نا, میں تو اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا ہے. اس لیے بھائی دھیان رکھنا. پھر آگے وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ. مخلوق سے تو محبت کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے. بیوی سے محبت, بیٹے سے محبت, بہن سے محبت, ماں سے محبت, باپ سے محبت, بہن سے محبت, لیکن جس نے سارا کچھ دیا اس کو بھول گئے, اس کو بھول گئے. اللہ قرآن اس چیز سے منع نہیں کر رہا کہ آپ نے بیوی سے محبت نہیں کرنی. اللہ اس بات سے, اللہ کا رسول اس بات سے منع نہیں کر رہا کہ آپ نے بیٹے سے محبت نہیں کرنی, آپ نے بیٹی سے محبت نہیں کرنی,
بلکہ وہ کہہ رہا ہے موحبت سب سے کرنی ہے، لیکن ہو کیا کہ ان سب کی محبت پر میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ قرآن کا تقاضا یہ ہے، قرآن ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی سے محبت نہ کرو۔ حضور کی حدیث ہے، آپ فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے بہتر ہوں، بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ کبھی کہیں نہیں آیا کہ آپ نے بیوی سے محبت نہیں کرنی، لیکن قرآن کا تقاضا یہ ہے، اللہ اور اللہ کا رسول تم سے کہہ رہے ہیں بیوی سے محبت کر، لیکن سب کی محبت پر میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب ہو۔ جیسے یہ جب بدر لڑی گئی نا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے وہاں سے لڑے تھے کافروں کی طرف سے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غلامی میں تھے۔ بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے تیر کی زد میں تھے، میں نے تیر چھوڑا بھی نشانہ لے کے، لیکن کیا ہوا، کفر پہ باپ کی محبت غالب آ گئی، میرا ہاتھ کانپ گیا، یہ سامنے والد ہے، تو آپ بچ گئے۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام، یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹے سے محبت نہ ہو۔ جناب صدیق اکبر نے جواب دیا، آپ نے فرمایا سنو، تو کفر میں کچا تھا اس لیے تیرا ہاتھ کانپ گیا، نشانہ چوک گیا، لیکن یاد رکھ ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کچا نہیں تھا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی۔ یہ نہیں کہ محبت نہ ہو، لیکن یہ ہے ان سب محبتوں پہ اس کی محبت غالب ہو، ان سب محبتوں پہ اس کی محبت غالب ہو۔ لیکن کیا ہوا، حضور پہلے کہتے ہیں ان قریب میری امت پہ وقت آئے گا یہ بھول جائیں گے، یہ بھول جائیں۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی یہی رستہ تھا جس کو ہم چھوڑ گئے حضرت، ہاں پتہ، لیکن حضور نبی علیہ السلام پہلے فرما گئے وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، یہ مخلوق سے تو پیار کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے۔ ہر چیز نال ود کے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کریں۔